بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. ہم آج جہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ باب کراہیت الاعتماد علی الید فی الصلاة، یہ باب ہے۔ کل ہم نے اس باب کو پڑھا تھا، لیکن میں نے بعد میں دیکھا کہ اس کے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں، اور جب میں پڑھا رہا تھا تو اس وقت بھی شرح صدر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ لگا کہ جیسے مجھے شرح صدر ہے تو میں نے اس کو پڑھا دیا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس لیے ہم اس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کا معاملہ ہے اور احکام مسائل کا بیان ہے، اور شریعت کے معاملات ہیں۔ اس حدیث کو ہم انشاءاللہ دوبارہ سمجھیں گے اور دوبارہ پڑھیں گے۔ اور پہلے والی جو ویڈیو ہے وہ میں نے ڈیلیٹ بھی کر دی ہے۔ آپ حضرات نے جو کل پڑھا تھا آج دوبارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے سے شرح صدر ہو جائے گا آپ لوگوں کو۔ وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: وأحمد بن محمد بن شبويه، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغسال قالوا، یہ سب بیان کرتے ہیں، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس روایت کے اندر جو امام ابو داود کے اساتذہ ہیں ان سب کا اختلاف ہے۔ اب روایت کے الفاظ میں جو ان حضرات کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو ہم یہاں پہ دیکھیے، یہ سمجھیں۔ یہ چار اساتذہ ہیں امام ابو داود کے، اور پہلے استاد امام احمد بن حنبل ہیں، دوسرے استاد احمد بن محمد بن شبوئی ہیں، ٹھیک ہے، تیسرے استاد محمد بن رافع ہیں، اور چوتھے استاد محمد بن عبد الملک الغزال ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے مل کے جو روایت کر رہے ہیں وہ عبد الرزاق سے روایت کر رہے ہیں۔ قالوا حدثنا عبد الرزاق، یہ سارے مل کے عبد الرزاق سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ معمر سے، وہ اسماعیل ابن امیہ سے، وہ نافع سے، اور وہ ابن عمر سے۔ تو یہ امام ابو داود کے چار اساتذہ ہیں، اور چاروں روایت نقل کر رہے ہیں عبد الرزاق سے، مگر چاروں کے الفاظ میں صرف ایک چیز مشترک ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم روایت بالمعنی سب کی ایک ہی ہے، جس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے روایت مل رہی ہے، روایت ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کراہیت الاعتمادی علی الید۔ تو کراہیت الاعتماد علی الید اس اعتبار سے تو روایت متفق ہے، لیکن لفظی اعتبار سے روایت میں اختلاف ہے، لفظی اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لفظی اعتبار سے الفاظ مختلف کیا ہے، اس کو میں نے ایک جگہ پر بنایا ہے، یہ دیکھیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ایک ہے، ٹھیک ہے، روایت سب ایک ہے، اور اس حساب سے روایت ان الفاظ تک روایت ایک ہی ہے، لیکن قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے کہا
ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وهو معتمد علی یدہ، ٹھیک ہے، یعنی ان یجلس الرجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا منع کیا کہ ان یجلس الرجل، کہ کوئی شخص بیٹھے فی الصلاۃ، نماز کے اندر، وہ ہوا معتمد علی یدہ، اور وہ اپنے ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوئے ہو۔ قال ابن شبوی، جو ابن شبوی ہیں، انہوں نے احمد بن محمد بن شبوی، وہ فرماتے ہیں نہا ان یعمد الرجل علی یدہ فی الصلاۃ، اوپر کے الفاظ ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وهو معتمد علی یدہ، نہا ان یعتمد الرجل علی یدہ فی الصلاۃ، منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، لیکن وہ اس طرح کہ نہا ان یعتمد الرجل علی یدہ فی الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اور قال ابن رافع، ابن رافع نے کہا نہا ان یصلی الرجل وهو معتمد علی یدہ، ٹھیک ہے جی، یعنی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وهو معتمد علی یدہ، یہ الفاظ امام احمد بن حنبل کی روایت کے ہیں، اور ان یعتمد الرجل علی یدہ فی الصلاۃ، یہ ابن شبوے کے الفاظ ہیں، اور ان یصلی الرجل وهو معتمد علی یدہ، ٹھیک ہے، ان یصلی الرجل، کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، وہ معتمد علی یدہ، وہ اپنے ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہو، اور ابن عبد الملک کے جو الفاظ ہیں، وہ یعتمد الرجل علی یدہ اذا نہض فی الصلاۃ، ٹھیک ہے جی، تو مفہوم وہی ہے، البتہ الفاظ تبدیل ہے، یعنی امام احمد ابن حنبل سے جو الفاظ امام ابو داؤد نے نقل کیے وہ اور نقل کیے، شبوی سے اور نقل کیے، ابن رافع سے اور نقل کیے، اور عبد الملک سے اور نقل کیے۔ وہ روایت جو اس طرح سیدھی لکھی ہوئی ہے اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اس روایت کو اس انداز میں لکھا تاکہ آپ حضرات کو روایت سمجھ میں آ جائے۔ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد بن حنبل کے یہ الفاظ ہیں، اور ابن شبوہ اور دیگر حضرات کے یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ کی تبدیلی۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات آ رہی ہے جس کو میں نے بریکٹ کر دیا کہ وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، ابن رافع نے اس کو باب الرفع من السجود میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ روایت تو یہاں پہ آ گئی، بھئی بات سمجھ میں آ گئی ہے، روایت کے الفاظ سمجھ لیجئے، یہاں پر تھوڑا سا آگے بات کرنی ہے مجھے، وہ میں تھوڑا سا دوسری سلائیڈ پہ کروں گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اس میں کوئی اشکال، کوئی پریشانی؟ الفاظ روایت کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک سیکنڈ، ایک منٹ میں رکوں گا، کوئی سوال کرنا ہو تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے آپ لوگوں کو، اس کے بعد پھر میں آگے۔ ہمارے پاس امام احمد بن حنبل کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وهو معتمد علی یدہ، کہ کوئی شخص اپنی نماز میں بیٹھے اور وہ اپنے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، جبکہ مسند احمد میں یہ روایت ہے 6458، یعنی 6458، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس الرجل، ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وهو یعتمد علی یدہ، یہاں پر الفاظ امام احمد بن حنبل کے جو امام ابو داؤد نے نقل کیے ہیں وہ ہوا یعتمد، وهو یعتمد علی یدہ، اور یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ ہوا معتمد علی یدہ، دونوں جگہ پر اس لفظ کا فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعتمد اور یہ ہے معتمد۔ تو جب میں نے اس کو چیک کیا تو یہاں پر حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ الفاظ روایت تو یہی ٹھیک ہے،
جو کہ مسند احمد میں ہے، کہ امام احمد ابن حنبل سے جو منقول ہے وہ یہی منقول ہے، مگر معتمدن کا لفظ نقل کرنے میں امام ابو داؤد متفرد ہے۔ معتمدن کا لفظ صرف امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے، ورنہ دیگر حضرات محدثین نے یعتمدو کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا اس کی تحقیق کر لی جائے تو مناسب رہتا ہے، چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، کل میں خود ان چیزوں سے پریشان ہو رہا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو آپ سے ذکر کر دوں۔ اب دیکھیے ان کے معنی کیا ہے، ان کے معنی کو ذرا سمجھیے گا، یہ معنی سمجھنا بہت اہم ہے۔ کل بھی اس کے معنی کے سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وهو معتمد علی یدہ، کہ کوئی شخص بیٹھے نماز میں اس طرح بیٹھے کہ ہاتھ کا سہارا ہو۔ کوئی شخص نماز میں اس طرح بیٹھے کہ اس نے ہاتھ کا سہارا لیا ہوا ہو۔ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص نماز میں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اس سے حضرات فقہا نے مسائل مستنبط کیے ہیں، آپ ذرا سمجھیے گا۔ ایک امام احمد بن حنبل کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری سٹیٹمنٹ ابن شبوے کی جو روایت ہے اس سے نکل رہی ہے، وہ نکل رہی ہے نہا، منع کیا ہے، منع کیا ہے کہ نماز میں کوئی شخص ٹیک لگائے۔ ٹھیک ہے، اس کے الفاظ بھی وہی ہیں، لیکن اس کے معنی بھی وہی ہیں۔ اس معنی اور امام احمد بن حنبل کے بیان کردہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظی اعتبار سے وہی معنی ہے، لیکن الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، جس تبدیلی کو امام احمد بن حنبل اور ان سے منع کیا۔ وہاں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس الرجل فی الصلاۃ، اس میں ہے نہا ان یعتمد الرجل علی یدہ فی الصلاۃ۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، جو آپ نے ابن رافع کی بات کی نا، تو وہی میں نے ذکر کیا کہ ابن رافع جو ہے وہ معتمدو کا لفظ نقل کرتے ہیں، امام احمد کا جو اصل لفظ ہے وہ یعتمدو کا لفظ۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ، میں نے اسی وجہ سے اسی اشکال کی وجہ سے وہ چیز آپ کے سامنے، اصل میں امام احمد بن حنبل کا جو لفظ ہے یعتمدو کا لفظ ہے، یعتمدو کا لفظ ہے۔ اس معتمدن کے لفظ کو نقل کرنے میں امام احمد بن حنبل جو ہے متفرد ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کے اندر بات یہ تھی کہ ابن رافع جو ہے نہا ان یصلی الرجل، نہا ان یجلس الرجل، دونوں میں فرق ہے۔ اب ان دونوں کا مفہوم ایک ہے، ابن شبوے اور امام احمد بن حنبل کی روایت کا مفہوم ایک ہے کہ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیک لگانا۔ ٹھیک ہے، جبکہ ابن رافع کی جو روایت ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ ابن رافع کی روایت کا مفہوم اور ہے، وہ یہ ہے کہ این یصلی الرجل، نہا این یصلی الرجل، کہ کوئی شخص نماز ایسے پڑھے کہ وہ ہوا معتمد علی یدہ، کہ وہ ٹیک لگا کے، ٹیک لگائے ہوئے ہو۔ اس کے اندر نماز میں قعود اور بیٹھنے کے وقت میں ٹیک لگانا منع تھا،
مگر یہاں پر مطلق ممانعت آئی، مطلق ممانعت آئی، یعنی نماز کے کسی بھی سیکشن کے اندر، نماز کے کسی بھی سیکشن میں ہاتھ کا سہارا، ہاتھ کا سہارا لینا منع ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وَذَكَرَهُ فی باب الرفع من السجود، سجدے سے اٹھتے وقت کے باب کا ذکر ہے، تو اس مطلق کو اسپیسیفائڈ کر دیا کہ جب نماز میں اٹھ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ مراد ہے، سمجھ رہے؟ اوپر کی دو روایتوں میں تھا کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ٹیک لگانا منع ہے، اس روایت میں مطلق ممانعت ہے، اور باپ کو دیکھا گیا تو تصریح آگی کے سجدے سے اٹھتے وقت ٹیک لینا منع ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہا ان یعتمد الرجل علی یدہ اذا نہض فی الصلاۃ، نہض کہتے ہیں قعدت سے اٹھنا یا سجدے سے اٹھنا، نہوز فی الفرد کا باب ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو اب یعنی دو روایتیں اور مضمون بیان کر رہی ہیں، اور دو روایتیں اور مضمون بیان کر رہی ہیں، الفاظ چاروں کے مختلف ہیں، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ الفاظ چاروں کے مختلف ہیں، مگر دو روایتیں کچھ اور مضمون بیان کر رہی ہیں، اور دو روایتیں نحوس کے حوالے سے ہیں، اوپر والی روایت مطلق ہے مگر اس کا باب اس کو مشروط کر رہا ہے، قاعدے باندھ رہا ہے قاعدے اور سجدے سے اٹھنے میں، اور یہاں جو روایت ہے اس کا لفظ ہی اس کو قاعدے سے اٹھنے اور سجدے سے اٹھنے کے ساتھ مخصوص کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اس کے حوالے سے جو شرعی مسئلہ ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ چلیں اب روایت کو سمجھیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل، وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن محمد بن شبوي ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل، أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وقال ابن شبوي نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، اس میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، وذکرہ فی باب الرفع من السجود، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس میں بریکٹ لگا دیں گے، وقال عبد الملک نہا ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض فی الصلاة۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم پیچھے ایک باب پڑھ چکے ہیں، وہ باب تھا باب اعتماد علی العصا فی الصلاۃ، نماز میں عصا کے اوپر ٹیک لگانا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دو سیکشن ہوتے ہیں، اعتماد کے دو سیکشن ہیں، جیسے ہم پڑھ چکے، مطلق نماز، خاص بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ مطلق نماز ہے، اور اس میں خصوصیت ہے نہوز کے وقت کی، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا- حنفیہ، حنفیہ اور حنابلہ، حنفیہ پلس حنابلہ،
وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں اٹھے گا تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھیں گے۔ جب نماز میں اٹھا جائے گا، نہوز کیا جائے گا، قیام کیا جائے گا، تو اس وقت جو ہے وہ رکبتین پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ زمین کا سہارا لے کر کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ زمین کا سہارا لے کر کھڑے ہوں گے، اور اس کی تائید میں وہ ابو حمید السعدی کی روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور امام مالک بعض صورتوں میں امام شافعی کے ساتھ ہیں اور بعض صورتوں میں حنفیہ کے ساتھ ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق یہ والی روایت نہیں ہے، یہ والی روایت امام شافعی کے مسلک کے خلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے نا، وہ تھوڑا سا گھمپیر ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں اس کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو سجدے سے اٹھتے ہیں، اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ گھٹنے پہلے اٹھتے ہیں اور ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں۔ جب گھٹنے پہلے اٹھتے ہیں اور ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں تو اعتماد تو ویسے ہی ہو گیا۔ تو اصل میں اس کو اعتماد نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو اٹھنے کا طریقہ کار کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اعتماد کا مطلب ہے کہ نماز میں مطلقاً ہاتھ کا سہارا لینا یہ ممنوع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ان باتوں پہ محمول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابو حمید سعدی کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس کے اندر مطلق ٹیک مراد لیتے ہیں، اور اس روایت میں جو ہاتھ کا سہارا نحوس کے وقت کے لیے ہے، اس کو مراد نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس ساری روایت کا خلاصہ ہے، تاکہ آپ حضرات اس کو واضح طور پہ سمجھ لیجئے۔ امام ابو حنیفہ اور حنابلہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ دونوں چیزیں مراد لیتے ہیں کہ نماز میں ٹیک لگانا یا نحوس کے وقت ہاتھ کا سہارا لینا یہ ممنوعات میں سے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نحوس کے ساتھ مخصوص نہیں فرماتے، وہ فرماتے ہیں یہ مطلق اعتماد کے حوالے سے ہے کہ ہاتھ کا سہارا لے کے اٹھ جانا یہ ممنوعات میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم اگلی روایت جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز بہت اچھے سے واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ دیکھیے جی، وبه قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعیل بن امیہ قال سألت نافعا عن الرجل يصلي، میں نے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا نافع سے جو کہ نماز پڑھ رہا تھا، وهو مشبک یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جوڑے ہوئے تھا۔ قال، تو نافع فرماتے ہیں قال ابن عمر، نافع ابن عمر کے بہت مشہور شاگرد ہیں۔ اگر آپ بخاری دیکھیں گے وہاں پہ بھی نافع کی روایت ابن عمر سے ہے۔ ابن عمر کے دو شاگرد بہت مشہور ہیں، ایک نافع مشہور ہے اور ایک مجاہد مشہور ہے۔ تو یہ نافع کی روایت ہے۔ تو ابن عمر کی اکثر و بیشتر روایت یا تو مجاہد سے یا نافع سے ہے۔ تو تل کا صلاۃ المغضوب علیہم، یہ نماز جو ہے وہ مغضوب علیہم لوگوں کی نماز ہے۔ یعنی یہود کے بارے میں روایتوں میں تفسیروں میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو غیر المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور ولا الضالین سے عیسائی مراد ہیں۔
تو یہاں تو تلک الصلاۃ تلک الصلاۃ المغضوب علیہم، یہ نماز جو ہے یہ یہودیوں کی نماز کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے؟ اب آگے آئے۔ ہاں، ابھی قال حدثنا ہارون بن ابی الزرقاء قال حدثنا ابی، یہ ایک سند ہے۔ دوسری سند دیکھیں، وبه قال حدثنا محمد بن سلمہ قال حدثنا ابن وهب وهذا لفظه، یہ الفاظ ان کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمیعاً ان سب کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ سب روایت کرتے ہیں ان ہشام ابن سعد ان نافع ان ابن عمر انہ رآ رجلا، کہ ابن عمر نے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ یتکی علی یدہ الیسریٰ، کہ بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، وہ ہوا قاعد فی الصلاۃ، وہ نماز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو چھوڑیں، فقال لہو، تو ابن عمر نے ان سے کہا لا تجلس ہکذا، اس طرح مت بیٹھیے، فإن ہکذا یجلس الذین یعذبون، اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن پر عذاب ہوا۔ چنانچہ ہاتھ کا سہارا لینا ممنوعات میں سے ہے۔ ضرورت ہو تو ہاتھ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، ضرورت ہو تو ٹیک بھی لگا سکتے ہیں۔ اس روایت میں جو دو اشخاص ہیں، وہ اشخاص میں ایک ہارون بن زید ہے اور ایک محمد بن سلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں روایت کہتی ہے انہ رآ رجلا یتکی علی یدہ الیسریٰ وہوا، انہ رآ رجلا یتکی علی یدہ الیسریٰ وہوا قاعد فی الصلاۃ، شخص کو دیکھا جو کہ نماز میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ہارون بن زید کہتے ہیں، ایک الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں ساقط علی شقہ الایسر، ساقط علی شقہ الایسر، کہ ان کے بایاں پہلو پورا اس کے اوپر ایک جھکا ہوا تھا۔ یعنی ہارون بن زید کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ تبدیل ان الفاظ کے ذریعے سے ہو رہے ہیں کہ ساقط علی شقہ الایسر، انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی ہے۔ آئیے ذرا ہم اس روایت کو دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں۔ نہیں، کی سند، چونکہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے رہے کہ ان کا سند سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو یہ ڈائیگرام کی شکل میں آ، دکھا دی جائے تاکہ روایت میں زیادہ وضاحت ہو جائے۔ یہ دیکھیے، ابو داؤد، یہ دونوں ہم سے نقل کی جا رہی ہے روایت، امام ابو داؤد یہ روایت ہم سے نقل کر رہی ہے، امام ابو داؤد ہے۔ امام ابو داؤد کے دو استاد ہیں، اور ان استادوں کے آگے بھی دو استاد ہیں، ہارون بن زید ابن ابی زرقا، وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں ابی، اپنے والد سے، کہتے ہیں حدثنا ابی۔ ٹھیک ہے، اور محمد بن سلمہ روایت کرتے ہیں ابن وہب سے، ابن وہب مشہور محدث ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو روایت کے الفاظ آگے آ رہے ہیں وہ ابن وہب کی یعنی محمد بن سلمہ کی روایت سے آ رہے ہیں کہ ہشام بن سعد، نافع اور ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ رآ رجلا یتکی علی یدہ الیسریٰ وہو قاعد فی الصلاۃ۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون بن زید کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، اور ثم اتفقا، یہ امام ابو داؤد کی نقل ہے۔ امام ابو داؤد کے آگے کے الفاظ میں دونوں پھر متفق ہو جاتے ہیں کہ فقال لہو، ابن عمر نے اس شخص سے کہا کہ لا تجلس ہکذا فإن ہکذا یجلس الذین یعذبون۔ ٹھیک ہے، اور درمیان میں جو الفاظ ہیں ساقط علی شقہ الایسر، یہ یہ ہارون بن زید کے الفاظ ہیں، اس کی وضاحت امام ابو داؤد نے فرما دی۔ ثم اتفقا، یہ الفاظ امام ابو داؤد کے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لا الہ الا اللہ۔
متواضع ہے؟ چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بابو فی تخفیف القعود۔ قاعدہ اولا میں تخفیف کا بیان، یہ بھی وہ روایت ہے، اس کو ہم نے بالکل غلط پڑھ لیا تھا، سمجھے بغیر پڑھ لیا تھا، میں جو سمجھ رہا تھا کہ یہ درست ہے لیکن وہ اصل میں درست نہیں تھی۔ بابو فی تخفیف القعود، بیٹھنے میں تخفیف ہے، کیا ہے؟ قاعدہ اولا میں تخفیف کا بیان ہے، یا پھر کہاں پر تخفیف کا بیان ہے وہ آگے ہم مذاہب فقہا پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين، كان في الركعتين الأوليين، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ فی رکعتین الاولیین، کہ ابتدا کی دونوں رکعتوں میں کأنہ علی الرزف، وہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ پتھر، گرم پتھر پہ بیٹھے۔ قالا کہتے ہیں قلنا حتی یقوموا، ہم نے کہا کہ یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے، تو قالا حتی یقوموا، میں نے کہا، فرمانے لگے کہ ہاں حتی کہ کھڑے ہو گئے۔ پہلے الفاظ حدیث کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مسئلے کے اوپر جاتے ہیں۔ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو میں نے پڑھایا وہ آ، آپ کے ذہن میں واضح رہے کہ درست نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ درست تھا، تو اس لیے وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ کان فی الرکعتین الاولیین، پہلی دو رکعتوں کے اندر، اس سے کیا مراد ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ الرزفی، گرم پتھر پر، یہ یہ کنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آ، مختصر قعود، یعنی گرم پتھر پر کوئی جم کے نہیں بیٹھتا، مختصر قعود کا ہوتا تھا۔ قال قلنا، اب یہاں پر جو بات ہے نا وہ یہ ہے، اس میں تھوڑا سا اشتباہ آ رہا ہے، آپ اگر روایت کو بغیر سمجھے ترجمے صرف لفظی ترجمہ کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کأنہ علی الرزف، یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی، یہاں تک بات ختم ہوگی، آپ دیکھیں روایت میں فل اسٹاپ لگا دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ عبیدہ نے اپنے والد سے، عبیدہ کے والد نے اپنے منہ ہی منہ میں کوئی جملے بولے تو جو کہ طلبہ کو سمجھ میں نہیں آئے، تو عبیدہ نے کہا قلنا حتی یقوموا، ہم نے کہا کہ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ قالا حتی یقوموا، کہنے لگے ہاں یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ جلدی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب ذرا سمجھیے، رکعتین الاولیین، رکعتین الاولیین، اس سے قاعدہ اولا مراد لیا ہے۔ جب قاعدہ اولا مراد لیا ہے، کانا فی الرکعتین الاولیین، پہلی دو رکعتوں کے اندر، یعنی پہلی دو رکعتوں کے بعد جو قاعدہ ہوتا تھا اس کے اندر کانہ علی الرزف، آپ ایسے ہوتے تھے جیسا کہ رزف پر، گرم پتھر پہ بیٹھے ہیں۔ مطلب اس کا یہ مراد لیا ہے، کیا مطلب مراد لیا ہے؟ مطلب اس کا مراد لیا ہے کہ قاعدہ اولا میں زیادہ دیر زیادہ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھا کرتے تھے، یہ مراد لیا ہے، یعنی آپ کا قاعدہ اولا وہ انتہائی مختصر ہوتا تھا، اس میں کسی بیٹھنے کی حیت کا بیان نہیں ہے۔ میں نے کل یہاں پر غلطی یہ کی تھی کہ بیٹھنے کی حیت مراد لی تھی، چنانچہ ائمہ ثلاثہ، ائمہ فقہا اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے، عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں۔ امام شافعی، ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی کا اس میں، امام ائمہ ثلاثہ میں
امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام مالک وہ مراد ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ لازمی پڑھنا ہے، آل محمد نہیں۔ ہم کتاب التشہد میں پڑھ چکے ہیں، آل محمد پہ نہیں جاتے، بلکہ اللہم صلی علی محمد تک ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا واجبات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے یہ تخفیف فی القعود امام ابو داؤد نے اس روایت سے مراد لیا ہے، ایسے ہی تخفیف فی القعود جو ہے امام نسائی نے مراد لیا ہے، اور امام نسائی نے اس کا باقاعدہ باب باندھا ہے، باب التخفیف فی التشہد الاول کہا، اور پھر یہ روایت نقل کی، باب التخفیف فی التشہد۔ اس تخفیف فی التشہد کے اندر امام نسائی نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے وہ بابو ما جاء فی مقدار القعود، بابو ما جاء فی مقدار القعود فی الرکعتین الاولیین، ٹھیک ہے؟ تو امام ترمذی نے بھی اس سے یہی مراد لی ہے، ٹھیک ہے بھی؟ بات واضح ہے؟ ایک حدیث کا یہ مطلب ہے، رکعتین الاولیین سے قاعدہ اولا مراد ہے، اور اسی کی تائید امام نسائی نے فرمائی ہے، اسی کی تائید امام ترمذی نے فرمائی ہے، ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ رکعتین الاولین سے قاعدہ اولا مراد نہیں لیا، بلکہ بلکہ پہلی اور تیسری رکعت پوری کر کے جب دوسری کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کأنہ علی الرجف، کأنہ علی الرجف، جیسے گرم پتھر کے اوپر سے اٹھ رہے ہیں، تو اس طرح اٹھ رہے ہوتے تھے۔ گرم پتھر سے کے اوپر سے اٹھتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے، آپ جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا جلسہ استراحت فرمانا آخری عمر میں ثابت ہے، اس سے پہلے یہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے؟ اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات رہے گی، یہ دو باتیں اس ذہن میں رہیں گی، یاد رہیں گی، اس کو نوٹ کر لیجئے، اشارہ کر لیجئے اپنے پاس، اپنے نسخے میں یا اپنے پاس جو بھی آپ کی کاپی وغیرہ ہے اس میں اشارہ کر لیجئے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات رہے گی، اب میں نے جو آپ سے بات ذکر کی وہ میں نے ذکر کی کہ اس استاد کے ہونٹ تھوڑے سے ہل رہے تھے، تو یہاں پر یہ فرمایا قال شعبۃ، یہ تھوڑا سی مجھ سے عبیدہ کے حوالے سے غلطی ہوئی ہے، امام ترمذی نے اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ شعبہ فرماتے ہیں، یہ عبیدہ اور ابی کی بات نہیں ہے، شعبہ فرماتے ہیں کہ ترمذی نے لکھا ہے کہ ثم حرک سعد، کہ سعد کے ہونٹ کچھ ہلے، ثم حرک سعد شفتیہ بشیء فاقول حتی یقوم، تو میں نے کہا کہ حتی یقوم آپ کھڑے ہوتے تھے، یعنی آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ نے اس کے بعد تصریح فرمائی حتی یقوم، یا کھڑے ہوتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے کر لی، جو کمی ہمارے سبق میں رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ آگے کی روایت پڑھنے سے پہلے، آگے کی روایت انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، قالت سے شعبہ مراد ہے، جی یہ قالت سے شعبہ مراد ہے، میں نے عبیدہ مراد لیے تھے جو کہ درست نہیں، امام ترمذی نے تصریح شعبہ کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ہم اب آگے کی روایت پڑھیں، اس آگے کی روایت کو پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں آگے کی روایت پڑھیں گے، مکمل پڑھیں گے، کیونکہ آگے مکمل ایک باب ہے سلام پھیرنے کے حوالے سے، مگر اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں آج ہم نہیں جائیں گے،
بلکہ آج ہم اس روایت کا تھوڑا سا اس روایت کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ یہ روایت دیکھیے جی، اس روایت کے اندر یہ دیکھیے، یہ روایت میں ایک طویل تحویل ہے، اور طویل تحویل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ روایت میں تشکیک میں مبتلا ہو جائیں گے، مستقل پریشان رہیں گے، نفس سند سے آپ وہ روایت نہیں سمجھ سکتے۔ امام ابو داؤد کے استاد ہیں احمد بن منیع، اور یہ ایک مستقل سند چلتی ہے امام ابو داؤد سے اور اوپر تک جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ سند ہے۔ دوسرے استاد ہیں محمد بن کثیر اور ان کے استاد ہیں سفیان۔ تیسرے استاد ہیں احمد بن یونس، ان کے استاد ہیں زائدہ۔ چوتھے استاد ہیں مسدد، ان کے استاد ہیں ابو الاحوص۔ پانچویں استاد ہیں احمد بن منیع، ان کے استاد حسین بن محمد اور اسرائیل۔ اگلے استاد ہیں تمیم بن المنتصر، ان کے استاد ہیں اسحاق یعنی ابن یوسف، ان کے استاد ہیں شریک۔ اگلے استاد ہیں زیاد بن ایوب، اور ان کے استاد ہیں محمد بن عبید المحاربی، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے استاد ہیں عمر بن عبید التنافسی، ٹھیک ہے جی، کچھ سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو اوپر سیکشن ہمارا شروع ہو گیا اساتذہ کی ایک صف کا، ان سب کے استاد ہیں ابی اسحاق۔ ابی اسحاق یہاں بھی آ رہے ہیں، لیکن اس ابی اسحاق میں اور اس ابی اسحاق میں کچھ فرق ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ ان کے ابی اسحاق کے استاد ہیں ابو الاحوص، ان کے استاد ہیں یہاں پر الاسود، اور ان کے استاد ہیں حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے۔ جہاں مطلق عبداللہ آئے تو اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ روایت ہمیں اس طریقے سے دیکھنی ہوگی، جب اس روایت کو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ یہاں جو ابو الاحوص ہیں اس کا نام ہے سلام بن سلیم، کنیت ابو الاحوص ہے، اور یہاں پر جو ابو الاحوص ہیں وہ ہیں عوف بن مالک بن نزلہ۔ بقیہ سب نام آپ کے ذہن میں رہیں کہ سند اس طریقے سے چلتی ہے۔ جب آپ سند کو پڑھیں گے تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 سندات ہیں جو کہ امام ابو داؤد نے اس روایت میں نقل فرمائی ہیں۔ اور 8 سندات کی نقل کرنے کا مقصد بہت ہی خاص ہے کہ اس میں چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں، اس لیے کہ باب السلام کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آپ یقین پہلی مرتبہ سنیں گے کہ سلام کے حوالے سے کس قدر اختلافات ہیں حضرات فقہا کے درمیان۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 3 سلام کے قائل ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 1 سلام کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ 2 سلام کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل 2 سلام کے قائل ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر رات میں سلام کے حوالے سے الگ احادیث ہیں، دن میں سلام پھیرنے کے حوالے سے الگ احادیث ہیں، ان کی توجیحات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ سند آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح یہ سند ہے۔ اس سند کو آپ ذہن میں رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنے پاس زوم کر لیں، یہاں بہت چھوٹی ہو رہی ہے، اپنے پاس زوم کر لیجیے گا تاکہ یہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔